تھی، اس جگہ پر جانا اکیلے اس بچے کے لیے، وہ ہماری عقل ابھی تک نہیں مان سکتی اس چیز کو، کیونکہ ہمارا بچہ ہے، ہم نے اس کو پالا ہے، ہمیں اس کا کیونکہ میرا بیٹا نا میری پوری کائنات تھا، ایک میرا اکلوتا بیٹا تھا وہ۔ میں اس وقت ٹریل 5 اسلام آباد پر موجود ہوں، جہاں پر آج سے کچھ دنوں پہلے ایک بہت ہی دلخراش واقعہ پیش آیا، جہاں پر 15 سالہ طاہا کی موت واقع ہوئی۔ یہ سارا کچھ ہوا کیسے اور یہ واقعہ کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ٹریل 5 اسلام آباد یہ پولیس پر اس نے اپنی فیملی سے اجازت بھی لی، اور اکارڈنگ ٹو دی سورسز یہ بتاتے ہیں کہ جو جہاں سے انٹری ہے ٹریل 5 کی، وہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیج میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹریل 5 ہے، مین ٹریل کے اوپر آپ کو کہیں پہ بھی سی سی ٹی وی کیمراز نہیں ملتے، گورنمنٹ کی طرف سے کہیں پر بھی سی سی ٹی وی کیمراز نہیں لگائے گئے ہیں۔ کچھ سی سی ٹی وی کیمراز ایسی جگہ پر لگائے گئے ہیں جہاں سے لیپرڈ کی جو ہے وہ عام طور کو دیکھا جا سکتا ہے، وہاں سے اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، اور وہ خفیہ کیمرے جو ہیں وہ جنگل کے اندر لگائے گئے ہیں۔ ٹریل کی جو مین ٹریل جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں، اس مین ٹریل پر ٹاپ تک کوئی کیمرہ نہیں لگایا گیا ہے۔ اور واقعہ کچھ ہوا ہے کہ جب مغرب کا وقت تھا اور یہ 6 دوستوں کا گروپ، جب یہ ان میں سے 5 دوست واپس آئے تو ان میں طاہا موجود نہیں تھا، اور طاہا کہ ہمارا ایک دوست مسنگ ہے اور وہ واپس نہیں آیا۔ مجھے یہ تھا کہ ابھی تو ٹائم 5 ہے، اندھیرے ہونے سے پہلے مجھے اپنا بیٹا ڈھونڈنا ہے، اور پڑھائی شروع کر کے گھر سے میں نکل گئی تھی، اور بس جوں یعنی کہ ٹائم گزرتا گیا، اور بس میں وہاں سے ہلی نہیں، اور نہ میں نے کہہ لیں صبر کا دامن چھوڑا، نہ کوئی پڑھائی چھوڑی۔ اور وہیں پر کل جب انہوں نے بتا دیا کہ ڈیڈ باڈی مل گئی ہے، اور جب تک ڈیڈ باڈی اوپر بھی نہیں آئی میں تب بھی وہاں پر اسٹے۔ سیکیورٹی یہاں پر جو موجود ہوتی ہے وائلڈ لائف کی، اس کے علاوہ اب اسلام آباد پولیس نے اسپیشل یہاں پر سیکیورٹی کا بندوبست کیا ہے فوری طور پر مغرب کے بعد۔ عمومی طور پر یوں ہوتا ہے کہ یہ مغرب کی نماز کے بعد پھر یہاں سے ان کی ڈیوٹی آف ہو جاتی ہے، کیونکہ مغرب کی اذان کے بعد ٹریل پر داخلہ جو ہے وہ ممنوع قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد منع کیا جاتا ہے کہ ٹریل پر نہ جایا جائے۔ لیکن اس شام جب یہ واقعہ ہوا، اس طاہا کے دوستوں نے بتایا کہ یوں واقعہ ہوا ہے، تو جو طاہا کی فیملی تھی وہ یہاں پر پہنچی، ان کے ساتھ یہاں پر جو سیکیورٹی کے لوگ تھے وہ فوری طور پر ٹاپ تک گئے، اور خود اس کی جا کے آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے موقع پر، اور جس جگہ پر اس کی باڈی پڑی ہوئی تھی اس جگہ پر جانا اکیلے اس بچے کے لیے، وہ ہماری عقل ابھی تک نہیں مان سکتی اس چیز کو۔ راستے میں آوازیں دیتے ہوئے گئے، طاہا کو آوازیں دے رہے تھے، پولیس کے لوگ ساتھ تھے، وائلڈ لائف سیکیورٹی کے لوگ ساتھ تھے، لیکن اس رات طاہا کی ڈیڈ باڈی کو یا طاہا کو جو ہے وہ مسنگ قرار دیا گیا، کیونکہ یہ معلوم نہیں تھا کہ طاہا کے ساتھ اصل میں حادثہ کیا ہوا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جب اگلا دن ہوا اور اگلے دن صبح ہی سے طاہا کی دوبارہ تلاش شروع کر دی گئی، یہاں پر جو سیکیورٹی کے لوگ تھے، اور اس میں ایک فارنر بھی آئے جو والنٹیرلی، جو ہائیکر ہیں، جو کوئی مدد نہیں ملی، مختلف جگہوں پر دیکھا، کھائیوں میں دیکھا، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ملی، کوئی ایسی شناخت نہیں ملی کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ جو طاہا جو ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ پھر اس کے دوستوں سے مزید بات چیت ہوئی، اس کے دوست یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو خرم اسلم جو کہ انویسٹیگیشن آفیسر ہیں اس کیس کے، جو تھانہ سیکریٹریٹ میں ہیں، انہوں نے اس کے طاہا کے دوستوں سے رابطہ کیا، اور 1 یا 2 دوست جو ہیں وہ پولیس کے ساتھ یہاں پر آئے، اور انہوں نے پولیس کا ساتھ دینے کے لیے وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ آگے گئے، اور مختلف جگہوں پر جا کر نشاندہی کی کہ یہاں پر جو ہے طاہا رکا تھا، یہاں پر طاہا سے ہم آگے ہو گئے تھے، یہاں ہم طاہا سے پیچھے ہو گئے تھے، لیکن اس دن بھی طاہا کے حوالے سے کوئی بھی خبر نہیں ملی، اور طاہا کی گمشدگی کا اور اغوا کا مقدمہ پولیس اسٹیشن میں درج کر لیا گیا۔ لیکن اس سے اگلے دن صبح 4 بجے جو یہاں پر سیکیورٹی آفیسر ہیں وائلڈ لائف کے، عمران، 15 لوگ تھے،
ان کے ساتھ ٹوٹل، اور اس میں کچھ والنٹیئرز تھے، عمران کے ذاتی دوست ہیں، وہ ماؤنٹینئر ہیں، ان کو بھی بلایا گیا. تو جو ٹاپ ہے وہاں تک پہنچا گیا جہاں پر ایک شخص جو ہے وہ پانی کی بوتلیں فروخت کر رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ایک شارٹ کٹ راستہ ہے جو کہ نیچے پہ ٹریل 5 کی طرف آتا ہے. جب وہاں نیچے کی طرف دیکھا گیا تو کچھ اسمیل آ رہی تھی عمران کو، اور عمران نے پہلے گمان کیا کہ شاید یہ کسی جانور کی. صبح 4:45 بجے کا وقت تھا، لیکن اس کے بعد پھر جب عمران اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پر اترے تو وہ ایک پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک ڈیڈ باڈی تھی جو کہ بہت زیادہ پھول چکی تھی اور اسمیل بہت زیادہ آ رہی تھی. اسی وقت اس پر کپڑا ڈالا گیا، پولیس کو انفارم کیا گیا، پولیس آئی اور جو طاہا کی فیملی کے ممبرس تھے انہوں نے آ کر اس کو شناخت کیا. تو اب تک یہ گمان کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ڈیڈ باڈی ریکور کی گئی. اب تک یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ جو طاہا کے دوست اس کے ساتھ آئے تھے ان میں سے یہ کسی کی یہ گمان کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو فیملی ہے وہ یہ شک کر رہی ہے کہ جو طاہا کے ساتھ آنے والے دوست تھے وہ اس واقعے میں اس ملوث ہو سکتے ہیں. خرم اسلم جو کہ انویسٹیگیشن آفیسر ہیں اس کیس کے، ابھی تک ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک حادثہ ہے، کوئی مزید تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں. تو یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے یہ ٹریل 5 پر ہوا ہے. اس سے پہلے اس قسم کا کوئی واقعہ یہاں پر رپورٹ نہیں ہوا. یہاں پر عام طور افجاتی ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگ یہ یہاں سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یہاں پر لوگ فوری طور پر اگر آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو خود ہیلپ کے لیے آتے ہیں. تو یہ بڑا ایک عجیب سا واقعہ ہے. میں خود بھی یہاں پر ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ ضرور ہائیکنگ کے لیے آتا ہوں. تو اس سارے واقعے سے جڑے جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ طاہا کسی حادثے کا شکار ہوا یا کیا گیا یا کوئی شرارت کی گئی یا کوئی ایسا واقعہ ہوا جس پر اس کے دوست جو ہیں شاید وہ اس کی فیملی کو نہیں بتا پا رہے تھے. جو بھی ہے یہ ساری چیزیں انویسٹیگیشن میں سامنے آ جائیں گی. اس سے جڑی مزید معلومات بھی آپ کے پاس لے کر آؤں گا. کیپ واچنگ.